पाक ने अपने नबी पर अल्लाह पाक ने जो है वो नाजिल फरमाया। तो चूंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम जितने भी अहवाल हैं, जितने भी शोबे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी भी जगह जो है वो तन्हा नहीं छोड़ा अपने बंदों को। अल्लाह ताला ने जो है वो हर जगह लोगों की जो है वो रहनुमाई फरमाई है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह पाक ने जो है ये ऐसा दीन अता फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यानी इल्मुल मीरास यानी जिसको तो अल्लाह ताला ने इसके भी सारे अहकामात नाजिल फरमाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, कि तुम्हें नहीं पता कि तुम में से ज्यादा फायदा किसका होगा, किससे ज्यादा किसको फायदा होगा। लोगों के जो अपने बनाए हुए उसूल और ज़वाबित हैं उनमें तो ये बात हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है उसमें किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती। इसलिए ये जो इल्म है इसको इल्म मवारिस कहा जाता है। और इसको हदीस पाक में ये भी आता है कि इन्नहा निस्फुल इल्म, कि ये आधा इल्म है, ये निस्फ इल्म है। इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के अंदर कुछ सहाबा इकराम इसके बड़े माहिर थे इस फन के, इस इल्म के। और अइम्मा अरबा ने जो है ना इस पर वो किताबें लिखी हैं और इसके उन्हें उसूल और ज़वाबित जो है वो मुकर्रर फरमाए हैं। हनाफ की जो फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबें हैं, उसूल की जो हमारी किताबें हैं, उनके अंदर किताबुल फ़राइज़ के नाम से इस इल्म को जो है वो यानी याद किया जाता है, लिखा जाता है। और इस पर जो है वो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फ़राइद सहानी, फ़राइद तहावी, फ़राइद तुर्कमानी, फ़राइद उस्मानी साहब हिदाया ने जो है ना इस पर मुस्तकिल जो है वो बहस की है। तो ये बहुत अहम इल्म है। और आपने सुना होगा हदीस पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वो इल्म है जो सबसे पहले जो है वो लोगों से उठा लिया जाएगा। कि दो आदमी मीरास के बारे में, तरीका के बारे में उनका इख्तिलाफ हो जाएगा, वो फिरेंगे लोगों के पास, उनको कोई सही मसला बताने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ये सिराजी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, सिराजी मशहूर है जी सिराजी। तो ये इस किताब को जो है अल फ़राइद सिराजिया भी कहा जाता है और इसको फ़राइद सजावंदी भी कहा जाता है। और ये अजीब किताब है, हाँ, देखने में छोटी सी किताब है, लेकिन ये है कि भाई इस पर जो है वो इस पर बड़े-बड़े उलमाए मुहक्किकीन ने जो है वो उस पर किताबें लिखी हैं और जो है उसकी शुरूआत लिखी हैं। यानी इस वक़्त तक यानी मुख्तलिफ ज़बानों में कोई 50 से ज़्यादा तो जनाब इसकी शुरूआत आपको मिलेंगी, अरबी के अंदर और उर्दू के अंदर, फ़ारसी के अंदर। तो ये बड़ी अहम किताब है। तो इसलिए ये चूँकि आधा इल्म है, इसके बारे में अल्लाह के महबूब का फरमान है कि ये आधा इल्म है, तो इस आधे इल्म का जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। इसलिए उलमाए किराम जो है वो इस पर जो है वो बहुत सारी वो तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो किताब है सिराजी जिसको हम कहते हैं, तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है मुहम्मद इब्न अब्दुर रशीद। मोहम्मद इब्न अब्दुर रशीद उनका नाम है और आपकी कुनियत अबू ताहिर है और आपका लक़ब है सिराजुद्दीन, ठीक है? और हनफी मसलक से जो है वो आपका यानी ताल्लुक है। आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन में से हैं। सजावंत इलाका है, उसकी तरफ निस्बत करके सजावंदी कहा जाता है। तो सजावंत के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि अफ़गानिस्तान के शहर काबुल का एक कस्बा है और दूसरा कौल ये है कि खुरासान में एक जगह का नाम है और तीसरा कौल ये है कि सिस्तान का एक शहर है सगावंद, अरबी फ़ारसी में है
تو اس سے اس کو عربی میں مستقل یعنی منتقل کر کے سجاوند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بھئی یہ یعنی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے جو ہے وہ یعنی بہت گہری نظر کے مالک تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج تک لوگ یعنی اس کو اہم بھی سمجھتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں بھی سراجی مشکل بھی ہے، حالانکہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ علماء کرام نے ماشاءاللہ ان کی خوب جو ہے وہ وضاحت کی ہے، جو سراجی میں لکھا ہوا ہے اس کو واضح کر کے سمجھایا ہے۔ تو ان کی اور بھی کچھ کتابیں ہیں، اس میں ایک ان کی کتاب ہے الوقف والابتداء، اور الجبر والمقابلہ، اور ذخائر نصائر فی اخبار السید المختار۔ یہ ان کی جو ہے وہ کتابیں ان کا ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر، جو حالات مصنفین ہیں یا العالم کے اندر، یہ ان کی کتابوں کا ان کی طرف جو ہے وہ نسبت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے کشف الظنون، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس میں وہ مصنفین کے احوال موجود ہیں، تو اس میں تو اسی جگہ خالی چھوڑی ہے۔ لیکن دوسرے کچھ اور علماء نے لکھا ہے کہ سن 600 ہجری کے اندر یا 700 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی۔ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سراجی کی ایک شرح ہے، شاہ ابو الحسن حیدر ابن عمر الصغانی، انہوں نے سراجی کی شرح لکھی ہے، اور یہ جو شرح لکھنے والے ہیں ان کی وفات ہے سن 358 ہجری میں۔ تو جب شارع 358 ہجری میں فوت ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے مصنف تو اس سے پہلے ہوگا، اس نے اس سے پہلے جو ہے وہ کتابیں اس سے پہلے اس نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس لیے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ کشف الظنون کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے تذکرۃ المصنفین اور ظفر المحصلین وغیرہ کے اندر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ محمد ابن عبد الرشید جو ہے یہ 358 سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی 358 میں تو ابو الحسن حیدر ابن عمر الصغانی جو اس کے شارح ہیں ان کی وفات ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مصنف تو سے پہلے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ کتاب سراجی کے نام سے مشہور ہے، ہم اس کو جو ہے وہ سراجی کہتے ہیں۔ تو چونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مختصر انداز میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، اس کو ہم یاد کریں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو وہ جو طالبات قرآن پاک کی حافظہ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چند آیات بندہ یاد کر لے اچھی طریقے سے اور ان کی جو ہے وہ ان کے ترجمے کو ان کی تشریح کو سمجھ لے، اس کو میراث آ جاتی ہے۔ جیسے سورۃ النساء کا جو ہے وہ 2 نمبر کو شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ دونوں آیات یہ والی ہیں، اور ایک آیت کلالہ ہے جو کہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک الی آخر الآیہ۔ اور اسی طریقے سے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جو وہ سورہ انفال کے آخر میں آتا ہے، جو آخری آیت ہے، یہ 3-4 آیات ہیں، ان کو یاد کر لیں تو آپ کو میراث آ جائے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو احوال ان کے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، اولاد کو اتنا ملے گا، تو احوال بندے کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اور گنتی اگر بندے کو 100 تک آتی ہو تو وہ جناب اس کے لیے میراث کوئی مشکل کام نہیں۔ بس ہمیں 3 چیزوں کو جو ہے ہم سمجھ لیں، اس کی جو اصطلاحات ہیں اس فن کی، ان سے ہم خوب واقف ہوں، ہمیں ان کی جو ہے وہ ساری معلوم ہونا چاہیے، ازبر ہوں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو احوال ہیں ذوی الفروز کے، ذوی الفروز کتنے ہیں اور ان کے حوال کتنے ہیں، ان پر جو ہے وہ گرفت ہو، اور ہمیں کچھ گنتی آتی ہے، کچھ اس کی جو اصطلاحات ہیں ان میں مہارت ہو، تو میراث ہمارے لیے حلوہ بن جائے۔ تو ٹھیک ہے جی،
हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको, चूँकि हमारे ये एक हफ़्ते में हमारे जो है वो 4 दिन हमारा सबक होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर तरीके से मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जब एक आदमी मरता है, ज़ाहिर बात है, जो मरता है तो औरत फ़ौत हो जाए या मर्द हो जाए, ज़ाहिर बात है उसके कोई ना कोई रिश्तेदार होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं, तो या उसके जो है वो ज़ौजैन में से कोई होता है, या उसकी औलाद में से कोई होता है, कोई बहन-भाइयों में से होता है। तो ये अज़ीज़ व क़रीब होते हैं बंदे के। तो सबसे पहली बात आप जो ये ज़हन में रखें कि कुछ ऐसे लोग हैं मरने वाले के अज़ीज़ व अक़ारिब में से जो इसकी मीरास के मुस्तहिक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसकी मीरास के मुस्तहिक नहीं होंगे। ठीक है जी। और इससे पहले मैं को एक बात बताना भूल गया कि ये जो इल्म मीरास है, इसको इल्मुल फ़राइज़ भी कहा जाता है। ठीक है? इसको क्या कहा जाती थी? इल्मुल फ़राइज़। इन बातों को आप लोग लिख लें, याद कर लें, इंशाल्लाह आपके काम आएँगी। तो इल्मुल फ़राइज़ क यानी इस इल्मुल फ़राइज़ की तारीफ़ क्या है? इल्मुल मवारिस की तारीफ़ क्या है? तो उसके बारे में ये बात याद रखें कि इल्मुल फ़राइज़ वो इल्म है कि जिससे मैयत का तरीका इसके शरई वरसा के दरमियान तक़सीम करने का तरीका मालूम हो। ये लफ़्ज़ यानी तरकतुन है या तरीकतुन है? बाद लोग इसको पढ़ते हैं तारका, तो तारका गलत है। यानी तरकतुन, रा की यानी रा पर सुकून हो, या तरीका रा के नीचे कसरा पड़े, ये दोनों सही हैं। लेकिन तारका जो से बाज़ लोग कहते हैं तारका, तो ये तारका गलत है। तरकतुन होना चाहिए या तारिकतुन, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इल्मुल फ़राइज़ की तारीफ़ वो इल्म है कि जिससे मैयत का तरीका इसके शरई वरसा के दरमियान तक़सीम करने का तरीका मालूम हो। ये तो उर्दू में है। और अब जो है वो इसकी आप अरबी में इसकी तारीफ़ें याद रखें। इल्मुल फ़राइज़ की अगर आपसे पूछे भई इल्मुल फ़राइज़ क्या है और इल्मुल मवारिस क्या है, इल्म मिरास क्या है, तो आप उसकी तारीफ़ यूँ कर सकती हैं, हुवा इल्मुम बिउसूलिन मिन फ़िक़्हिन व हिसाबिन तुअर्रिफ़ु हक़्क़ कुल्लिन मिनत तारिका। दोबारा सुन लीजिए, हुवा इल्मुम बिउसूलिन मिन फ़िक़्हिन व हिसाबिन तुअर्रिफ़ु हक़्क़ कुल्ली मिनत तारिका। कि वो ऐसे उसूल, ऐसे उसूल और ज़वाबित का नाम है जो फ़िक़्ह और हिसाब के, कि जो तरीक़ा में से हर वारिस के हक़ को वाज़ेह कर देते हैं। जो ऐसा उसूल है जो हर वारिस के जो हक़ को वाज़ेह कर दे, उसको इल्मुल मिरास कहते हैं, उसको इल्मुल फ़राइज़ भी कहते हैं, उसको इल्म मिरास भी कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गई इसकी तारीफ़? दूसरी बात ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत निसा के अंदर इरशाद फरमाया, फरीदतम मिनल्लाह यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। और फिर आगे वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फरीदतम मिनल्लाह। ठीक है जी, ये फरीदतम मिनल्लाह, तो ये जो फरीदतन है, ये इसका ताल्लुक यूसी के साथ है कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जो है वो सारे हिस्से बता रहा है, तो ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्से हैं। ठीक है जी? इस वजह से इसको इल्मुल फ़राइज़ भी कहते हैं। फ़राइज़ फ़रीज़तुन की जमा है। और फ़रीज़ा का माना, फ़रीज़ा का माना होता है किसी पर कोई चीज़ यानी लागू कर देना, किसी को किसी चीज़ का पाबंद जो है वो बना देना। ठीक है जी? तो जो इस वजह से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिस्से मुतय्यन फरमाए हैं कि बाप को इतना मिलेगा, माँ को इतना मिलेगा, और अगर औलाद हो तो फिर माँ को इतना मिलेगा, औलाद ना हो तो माँ को इतना मिलेगा। वो तफ़सील इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, आप उसके बारे में फ़िक्रमंद ना हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह तस्मीया इल्मुल फ़राइज़ इसको क्यों कहते हैं? इल्मुल मवारिस कहने की वजह तस्मीया क्या है? तो फ़रीज़तुन का माना क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ करदा चीज़, ठीक है? और इसी तरीके से फ़रीज़तुन का माना मुतय्यन करना भी है, और फ़रीज़तुन का माना लुटाना भी है, नाज़िल करना भी इसका माना।
फरीज़तुन का माना नाजिल करना, जैसे इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन ला राद्दुका इला मआद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिस ज़ात ने आप पर कुरान नाजिल किया, यहाँ फ़रज़ अनज़ला के माना में है। तो गोया कि ये हिस्से अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने उतारे हैं। और क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम, जो हम जानते हैं जो हमने उन पर जो है मुकर्रर किया है, जो हमने मुतय्यन किया है। तो चूंकि ये हिस्से भी अल्लाह ने मुतय्यन और मुकर्रर फरमाए हैं, इस वजह से इसको फ़रीज़तुन कहते हैं। तो ठीक है जी। और जो शख्स इल्म मिरास पढ़ता है, इसको सीखता है और जो है वो इसको जो है वो याद करने की कोशिश करता है, तो उसको जो है वो उसको फर्राज भी कहते हैं और उसको फरीज भी कहते हैं। उसको फर्जी भी कहते हैं, फर्राज भी कहते हैं और फरीज भी कहते हैं। ये यानी लुगत के अंदर आपको मिल जाएगा, फतवा शामी वगैरह के अंदर ये लिखा है कि जो आदमी इल्म इल्मुल फराइज का माहिर है, इसको सीखता है, तो उसको फर्जी भी कहते हैं, फर्राज भी कहते हैं और उसको फरीज भी कहते हैं। तो ठीक है जी। इल्मुल मवारिस, तो जाहिर बात है मवारिस का माना होता है भाई वारिसा यारिसु, किसी का वारिस बनना, किसी का खलीफा होना। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि इन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। और भी कुरान पाक में और जगह अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया। तो इरसुन ये मस्दर है। तो मीरास हम कहते हैं जी, मीरास आमतौर में हमारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी, मीरास कैसे तकसीम करेंगे। तो मीरास के बारे में लिखा कि ये असल में था मिवरासुन। बहरहाल ये अब सरफी लोग भी जो है वो नहवी तरकीब में नहीं पढ़ते, तो ये मैं आपको इसके जो है वो नाम बता रहा हूँ। तो इल्मुल मवारिस भी कहते हैं और इल्मुल फराइज भी इसको कहते हैं। अब इस फन का मौजू क्या है भाई? ये जो हम इल्मुल मिरास पढ़ रहे हैं, इल्म मिरास, इल्मुल मिरास का जो है वो मौजू क्या है? आप जानते हैं कि भाई जो भी आदमी काम करता है उसकी कोई वजह होती है, कोई उसका मकसद होता है। भाई एक आदमी भागता जा रहा है, भाई पूछा भाई क्यों भाग रहा है? उसने कहा जी आगे वाला वो आदमी भाग रहा था तो मैंने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। उससे पूछा भाई क्यों भाग रहा है? उसने कहा जी वो आगे वाला भाग रहा था। तो ये बेमकसद लोग हैं, ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बल्कि आदमी भाग रहा, भाई क्यों भाग रहे हो? कि भाई जो है उस एक आदमी कुएं में गिरने वाला है, या उस घर में आग लग गई है, मैं उसको बुझाने के लिए जा रहा हूँ। तो जो भी आदमी काम करता है उसकी कोई ना कोई उसका कोई मकसद होता है, कोई उसकी गर्ज गायत होती है। तो इल्म फराइज का मौजू क्या है? इसका मौजू है तरीका और वरासा। इल्मुल फराइज और इल्मुल मवारिस, इल्म मिरास, इसका मौजू क्या है? तरीका और वरासा। यानी कि भाई इसमें तरीका क्या है, कितना है, वरासा है, किसको कितना मिलेगा। ठीक है जी। हवाल कितने हैं और अहवाल वाले कितने हैं, किस हाल में किसको क्या मिलेगा। तो आसान बात होगी ना। इल्मुल फराइज और इल्म मिरास का मौजू क्या है? तरीका और वरासा। और भाई इसकी गर्ज गायत क्या है? हम ये जो फन पढ़ रहे हैं इसकी गर्ज गायत क्या है? तो भाई इसकी गर्ज गायत ये है कि जो मुस्तहिक है, मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाना और तरीका की तकसीम में गलती से बचना। दो बातें हैं कि हर हक वाले को उसका हक पहुंचा दिया जाए, और जो तरीका तकसीम किया जाए तो उसमें किसी किस्म की गलती ना हो। गलती से बचने के लिए हम ये इल्म पढ़ रहे हैं। तो इस इल्म का यानी इसकी गर्ज गायत ये हो गई। तो ठीक है जी। और इसी तरीके से हम सुनते रहते हैं कि भाई जैसे शुरू में मैंने बताया कि आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया तअल्लमुल फराइदा वअल्लिमुहुन नास। आपने फरमाया कि तुम जो है वो खुद भी इस इल्म को सीखो और लोगों को भी सिखाओ। और आपने फरमाया इन्नहु निस्फुल इल्म, इसलिए कि ये आधा इल्म है। अब सवाल पैदा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मुल फराइज को निस्फुल इल्म क्यों फरमाया? तो उलमा इकराम ने इसकी जो है वो, कुछ मुहद्दिसीन ने इसकी तौजीहात की हैं और कुछ फुकहा ने जो है वो इसकी तौजीहात की हैं। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्मुल फराइज को निस्फुल इल्म इस वजह से आपने इरशाद फरमाया कि इंसान की दो हालतें हैं, जिंदगी और मौत।
دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور علم الفرائض کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہو نصف العلم۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری توجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آدھا علم کہنے کی، کہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ بھئی دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی، کوئی مرد یا کوئی عورت جب کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو اس کے دو یعنی سبب ہیں، مالک بننے کے دو سبب ہیں، ایک اختیاری ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اختیاری جیسے خریدنا بیچنا، ایک آدمی جاتا ہے وہ جا کے جی وہ بازار سے جناب جا کے گڑی خرید لیتا ہے، قلم خرید لیتا ہے، کتاب خرید لیتا ہے، ظاہر بات ہے جب اس نے خریدا اس کا مالک بن گیا۔ اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری، غیر اختیاری یہ ہے کہ جس کے لیے بندے کو کچھ کرنا نہ پڑے، بھائی ماں باپ بہت مالدار تھا، بیٹا غریب تھا، باپ مرا اور جناب یہ بیٹا کیا بن گیا؟ مالدار بن گیا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بھائی غریب تھے، ایک کروڑوں کا مالک تھا، بھائی مرا، اسبہ ہونے کی وجہ سے بھائی کو جو ہے وہ جناب لاکھ روپے مل گئے، بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ، اب اس نے لاکھ روپے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے بھائی بھائی کے مرنے کی دعا کرتا ہو، بہت سارے ہمارے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہیں۔ بھائی انسان کو تو مال سے محبت ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو بڑی سخت محبت ہے مال سے، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ اس وجہ سے دارالفتاء میں جو سب سے زیادہ سوال آتے ہیں وہ کس کے آتے ہیں؟ طلاق اور میراث کے آتے ہیں۔ بولنے میں احتیاط نہیں کرتے، گالی دینے کی ہوتی ہے تو طلاق کا لفظ بول دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں جی بھی تین اکٹھی دے دیں۔ اور دوسرا جو جھگڑا ہوتا ہے میراث پر ہوتا ہے، بھائی بھائی میں جب وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہنوں میں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہیں، تو چونکہ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار جو ہے وہ ہو نا مالدار تو اللہ معاف کرے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بوڑھا مرے سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب یہ دیکھیں کہ جو آدمی جس کو وراثت میں جو چیز مل رہی ہے تو اس نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، اس کو غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر فرما دیا، اس وجہ سے اس کو نصف العلم جو ہے وہ آپ نے فرمایا۔ یہ علماء نے توجیہ کی ہے نصف العلم فرمانے کی، اور بھی بہت ساری جو ہے اس کی توجیحات ہیں۔ تو بہرحال آپ جو ہے وہ ہم نے صرف آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ نصف العلم کیوں اس کو کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ باقی تمام علوم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے اور علم الفرائض کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بندے کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اور آپ نے پڑھا ہے پیچھے بھی کہ علم کو حاصل کرنے میں مشغول ہونا تسبیح و تلاوت سے بہتر ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو آدمی ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لے تو وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور ایک علم کا باب سیکھ لینا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے جب ہم سبق میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس یقین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ بھئی ہم سب سے اعلیٰ کام میں لگے۔ اور وہ علم کی آتا ہے، علم کی فضیلت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 حلقے تھے، کچھ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ جو ہے وہ آپس میں وہ کیا کر رہے تھے کہ سیکھنا کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے جو کہ سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ علم المیراث کی، علم الموارث، علم الفرائض جناب، اس کی تعریف اور اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد، اس کا موضوع ہمارے سامنے آ گیا، اس کو یاد رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف العلم فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی سے آپ نے فرمایا تعلم الفرائض فانها نصف العلم، آپ نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، اس کو سیکھو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تعلم الفرائض فانها نصف العلوم، کہ تم فرائض کو سیکھو اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور اس کی جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے تعلم الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو اول شيء ينزع من امتي،
آپ نے فرمایا کہ یہ علم بھلا دیا جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ اس چیز کو اٹھا لے گا، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ تو میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے ورثاء کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ جن کا جو ہے وہ اس کے مرنے والے کے مال میں ان کا حصہ ہوگا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا حصہ نہیں ہوگا۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل واضح آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، تو دو قسم کے ورثاء ہوتے ہیں، مستحق اور غیر مستحق۔ تو لہذا پہلا سبق یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کتنی قسم کے ورثاء ہیں۔ ایک آدمی مر گیا، اس کے ورثاء تین قسم کے بندے کے ورثاء ہوتے ہیں۔ کتنی؟ تین قسم کے ورثاء ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار میں سے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے ذوی الفروس، اور دوسرے ہیں عصبات، اور تیسرے ہیں ذوی الارحام۔ ورثاء کی تین قسمیں ہو گئیں، ذوی الفروز، عصبات اور ذوی الارحام۔ سمجھ میں آ رہی سب کو؟ دوسری بات، ہم نے پڑھا تھا بھئی تین قسم کے ورثاء ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ذوی الفروز۔ بھئی یہ ذوی الفروز کون ہوتے ہیں؟ تو ذوی الفروز ان ورثاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے متعین ہوں۔ ذوی الفروز ان ورثاء کو کہا جاتا ہے جن کے حصے متعین ہوں۔ اب بھائی حصے کون سے ہیں؟ حصے کون سے ہوتے ہیں؟ تو جناب والا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حصوں سے مراد وہ حصے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ورثاء کے بیان فرمائے ہیں۔ حصوں سے کیا مراد ہے؟ ورثاء کے وہ حصے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ اور وہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 6 حصے۔ کتنے حصے ہیں؟ 6 حصے ہیں۔ آپ حضرات میرے ساتھ بولیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو 6 حصوں کے پہلے آپ نام یاد کر لیں۔ 6 حصے کون سے ہیں؟ نصف، ربع، ثمن، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ تو یہ 6 حصے ہو گئے، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ یہ ذوی الفروز پہلے ہم نے تو ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، پہلے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی جب آدمی مرتا ہے اس کے جو پیچھے ورثاء ہیں، اس کے جو عزیز و قارب ہیں، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے ذوی الفروز، دوسرے عصبات، اور تیسرے ذوی الارحام۔ اب ذوی الفروز کون ہیں؟ ذوی الفروز کی تعریف یہ ہے کہ ذوی الفروز ان ورثاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے متعین ہوں۔ اب بھائی حصے سے کیا مراد ہے؟ حصے سے مراد وہ حصے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورثاء کے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ حصے ہیں 6۔ حصے کتنے ہیں؟ 6۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ علی التضعیف والتنصیف، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ 6 حصے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اگلی بات، بھائی ذوی الفروز کون ہیں؟ یعنی جن کے حصے متعین ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 12 افراد ہیں جن کے اللہ سبحانہ و تعالی نے حصے مقرر فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ ذوی الفروز کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا، وہ جو یعنی 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اب یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بھئی اسلام نے جو ہے وہ مساوات نہیں کیا اور عورتوں کو کم دیا ہے، ان کو وہ کم علم لوگ ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ذوی الفروز جن کی حصے اللہ نے متعین فرمائے 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اب بھائی وہ کون کون سے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو 4 مرد پہلے، 4 مرد کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اب، یعنی والد۔ اب کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جد صحیح، جد کہتے ہیں دادے کو۔
ٹھیک ہے، جد صحیح کی جو ہم نے قید لگائی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ آپ نے ایک اصول پڑھا ہے کہ تو رف الاشیاء دیا کہ بھائی چیزیں تو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جب ہم نے کہا جد صحیح تو ذہن میں کیا بات آئے گی کہ بھائی جب صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ غیر صحیح. اس کی تعریف انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ صرف یہ یاد رکھیں. ذوی الفروز 12 ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. وہ پہلے 4 مرد کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یعنی باپ، جد صحیح اور اخ خیفی یعنی کہ ماں شریک بھائی، ماں شریک بھائی اور شوہر. باپ، جد صحیح، ماں شریک بھائی، اس کو اخ خیفی بھی کہتے ہیں، اور چوتھا ہے شوہر. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. وہ 8 عورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی کہ زوجہ یعنی بیوی، اور دوسرے نمبر پر ہے بیٹی، اور تیسرے نمبر پر ہے پوتی، چوتھے نمبر پر ہے حقیقی بہن. حقیقی بہن یعنی جو کہ سگی بہن ہو، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی بھی طرف سے ہو. اور 5ویں نمبر پر ہے اخت اللاتیہ یعنی جو کہ باپ شریک بہن ہے، باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. اور 6 نمبر پر ہے یعنی اخت خیفیہ یعنی کہ جو ماں جن کی ایک ہے باپ الگ الگ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ماں شریک بہن. اور 7ویں نمبر پر ہے ماں، اور 8ویں نمبر پر ہے جدہ صحیحہ. 8ویں نمبر پر کیا ہے؟ جدہ صحیحہ. تو یہ 8 عورتیں ہو گئی. ذوی الفروز 12 ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. 4 مرد کون سے ہیں؟ سب سے پہلے باپ، جد صحیح اور یعنی ماں شریک بھائی اور شوہر. اور 8 عورتیں ہیں. 8 عورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے زوجہ یعنی بیوی، اور اس کے بعد ہے بیٹی، پھر ہے پوتی، پھر حقیقی بہن، پھر باپ شریک بہن، اور پھر ماں شریک بہن، پھر ماں، اور پھر جدہ صحیحہ. تو یہ ذوی الفروز 12 ہو گئے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ پہلے ان کا خلاصہ یاد کر لیں، بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اس کی تفصیل بھی بیان کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا کہ پہلے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ورثاء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ ذوی الفروز ہوتے ہیں، عصبات ہوتے ہیں، اور ذوی الارحام ہوتے ہیں. بھائی ذوی الفروز کی تعریف کیا ہے؟ ذوی الفروز اس کو کہتے ہیں ان ورثاء کو جن کے حصے متعین ہو. اب بھائی حصے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ حصے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد اور بیان فرمائے. اور وہ 6 حصے ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس. اور ان حصوں کے لینے والے جو ہے وہ 12 افراد ہیں. ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. 4 مرد جو ہے وہ باپ، جد صحیح، اخ خیفی اور زوج. اور جو 8 عورتیں ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے بیوی، پھر دوسرے نمبر پہ ہے بیٹی، پھر پوتی، پھر جو ہے وہ حقیقی بہن، پھر باپ شریک بہن، پھر ماں شریک بہن، اور پھر ماں، اور پھر جد صحیح ہے. یہ دیکھیں خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلیں. ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی یعنی 4 مرد ہیں. 4 مردوں میں سے سب سے پہلا مرد کون تھا؟ باپ. تو اب باپ کی 3 حالتیں ہیں. باپ کی 3 حالتیں ہیں. تو 3 حالتیں ہیں لیکن صورتیں بنے گی 4. باپ کی حالتیں کتنی ہیں؟ 3. اور صورتیں کتنے بنے گی؟ 4. خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا، ہم دیکھیں گے اس مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں. اس مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں. اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور اس کا باپ موجود ہے، مثلا عبداللہ مر گیا، عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بچہ ہے نہ بچی ہے، اولاد ہی نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب بچے نہیں ہیں تو پھر پوتے پوتیاں بھی تو نہیں ہوگی نا، نواسیاں بھی نہیں ہوں گی اس کی، کیونکہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے. لیکن اس کا باپ عبد الرحمن موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے دیکھیں کہ مرنے والے کی اولاد ہوگی یا مرنے والے کی اولاد نہیں ہوگی. اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ محض بنے گا. اسبہ کی تعریف انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے حالات یاد کریں. اور اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو پھر دیکھیں گے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ بھائی صرف مذکر اولاد ہے
یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہے یا صرف مؤنث اولاد ہے. عبداللہ فوت ہو گیا لیکن عبداللہ کی اولاد موجود ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں گے کہ عبداللہ کے صرف بیٹے ہیں یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں. یہی حالتیں بنتی ہیں نا. اب اگر صرف مذکر اولاد ہے یعنی صرف بیٹے ہیں یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو اب باپ کو سدس ملے گا. عبداللہ مر گیا اور عبداللہ کے صرف بیٹے ہیں یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو باپ کو کیا ملے گا؟ صرف چھٹا حصہ ملے گا عبداللہ کے کل مال کا. اور اگر عبداللہ کی جب صرف بیٹیاں ہیں تو پھر باپ کو سدس میں ملے گا اور باپ ساتھ اسبابی بنے گا. عبداللہ فوت ہو گیا، عبداللہ کی صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن عبداللہ کا باپ عبد الرحمن موجود ہے. تو جناب اب اس کے باپ کو پہلے سدس ملے گا کل مال کا اور پھر جو بچ جائے گا اب اس کے ورثاء کو دینے کے بعد تو پھر باقی بھی باپ کو دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سدس بھی ملے گا اور اسبابی بنے گا. تو یہ باپ کی تین حالتیں آپ کے سامنے آ گئی، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کیوں جی کوئی جواب نہیں آ رہا؟ ساتھ بولتی رہیں گی، مجھے جواب دیتی رہیں گی تو مجھے انشاءاللہ پڑھانے میں آسانی ہوگی، مجھے پتا چلے گا بھائی جب وہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو. چلیں بہر لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور ایک بات یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، اولاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ولد کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ولد کا لفظ جو وہ بولا جاتا ہے. ولد کا معنی اولاد. اب بھائی اولاد کا اطلاق کن پر ہوتا ہے، اولاد سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ اولاد کا یعنی اطلاق ان ورثاء پر ہوتا ہے کہ جو میت کی طرف جن کا جو منسوب ہیں بغیر واسطے کے یا مذکر کے واسطے سے. یعنی مثال کے طور پر جیسے عبداللہ کی بات ہو رہی، عبداللہ فوت ہو گیا اور عبداللہ کا بیٹا ہے. عبداللہ کا جو بیٹا ہے تو اس کو عربی زبان میں ولد کہتے ہیں، ولد اولاد بھی کہتے ہیں. یا اولاد کا اطلاق اس وارث پر ہوگا کہ جو عبداللہ کے ساتھ بواسطہ مذکر ہے. یعنی مثال کے طور پر عبداللہ فوت ہو گیا اور عبداللہ کا بیٹا تھا عبد الماجد، عبد الماجد کا آگے بیٹا ہے عبد الرافع. تو اب یہ عبد الرافع یا عبداللہ کا ولد کہلا سکتا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں مذکر کا واسطہ. اگر مؤنث کا واسطہ ہے مثال کے طور پر کہ عبداللہ فوت ہو گیا اور عبداللہ کی بیٹی ہے مریم اور مریم کا بیٹا ہے آگے عبد المنان، تو یہ جو عبد المنان ہے یہ عبداللہ کا ولد اور اولاد شمار نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ بیچ میں واسطہ کس کا ہے؟ مؤنث کا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ خلاصہ یہ ہوا کہ ولد کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا، حدیث پاک کے اندر بھی استعمال ہوگا. تو ولد سے مراد وہ اولاد ہے یا وہ وارث ہے کہ جس کا تعلق میت کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ہو یا مذکر کے واسطے سے ہو. تو پتہ چلا کہ اگر مؤنث کے واسطے سے اگر کسی مذکر کا میت کی طرف جو ہے وہ نسبت ہو رہی ہے تو وہ ولد میں شمار. دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ مرنے والے کا جو بیٹا ہے یہ ظاہر بات ہے بغیر کسی یعنی سبب کے بغیر کسی واسطے کس کا بیٹا ہے، یا اس کا جو پوتا ہے پوتے پر یا پڑ پوتے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن نواسی یا نواسی پر ولد اور اولاد کا اطلاق نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دیکھیں جناب والا باپ کے حوال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو باپ کی تین حالتیں ہیں اور یعنی اس کے حوال تین ہیں لیکن اس کی صورتیں کتنی بنے گی؟ چار بنے گی. سمجھ میں آ گئی؟ تین حالتیں کون سی ہیں؟ سدس فقط، دوسرا اسبۂ محض اور تیسری ہے سدس مال اسبا. باپ کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین، سدس فقط، اسبۂ محض اور تیسرا سدس مال اسبا. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی. اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے
تو پھر باپ اسبہ محض ہوگا. اسبہ محض کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کو سدس وغیرہ کچھ نہیں ملے گا, صرف جو باقی ورثاء کو دینے کے بعد ملے گا بچے گا وہ اس کو جھاڑو مار لے گا. اسبہ کی تعریف انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کے سامنے کریں. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کی صرف مذکر اولاد ہے یا مؤنث اور مذکر دونوں اولاد ہے یا صرف مؤنث اولاد ہے. اگر مرنے والے کی صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہو تو باپ کو صرف سدس ملے گا. اس کو کہتے ہیں سدس یعنی فقط. اور اگر مرنے والے کی صرف مؤنث اولاد ہے, صرف اس کی بیٹیاں ہیں, تو اب باپ کو سدس بھی ملے گا اور باپ اسبہ بھی بنے گا. ٹھیک ہے جی. دوسرا وارث جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا جد صحیح. کیا پڑھا تھا؟ جد صحیح. تو پتہ چلا کہ بھائی صحیح کے مقابلے میں غیر صحیح آتا ہے, اس کو ہم فاسد بھی کہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھائی ایک ہوتا ہے جد صحیح اور ایک ہوتا ہے جد فاسد. ایک ہوتا ہے جد صحیح اور ایک ہوتا ہے جد فاسد. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جد کا لفظ عربی زبان میں دادے اور نانے دونوں پر ہوتا ہے. البتہ فرق کرنے کے لیے جو ہے نا وہ باپ اور ماں کی طرف جب وہ نسبت کر دی جاتی ہے, یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ابو الاب یا ابو الام. ابو الاب یعنی باپ کا باپ یعنی دادا, اور ابو الام یعنی ماں کا باپ یعنی نانا. لیکن جب لفظ جد بولا جاتا ہے تو جد کا تعلق وہ جد یعنی دادے پر بھی ہوتا ہے اور نانے پر بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دوسرا جو ہم نے وارث پڑھا تھا کہ ذوی الفروض, یعنی جو ہم نے پڑھے 12 ہم نے ذوی الفروض پڑھے, اس میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. پہلا جو یعنی ہم نے پڑھا مرد وہ ہم نے باپ پڑھا تھا. باپ کے حوالے آپ کے سامنے میں نے بھی تفصیل بیان کر دی ہے, کوئی مشکل نہیں, آپ ان کو یاد کریں, بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا جو ہم نے ذوی الفروض میں سے پڑھا وہ کون ہے؟ جد صحیح. تو جب جد صحیح کہا تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جد فاسد. اب جد صحیح کس کو کہتے ہیں, اس کی تعریف یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. تو کہتے ہیں بھائی جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں کا واسطہ نہ آئے. نہ آئے. جیسے ابو باپ کا باپ, وَإِنْ عَلَا یعنی باپ کا باپ یعنی دادا, پردادا, شکردادا, لقب. تو یہ اس کو کہتے ہیں جد صحیح. تو جد صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں کا واسطہ نہ آئے, جیسے دادا. تو جد فاسد کی تعریف یہ ہوئی کہ جد فاسد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں کا واسطہ آ جائے, جیسے نانا, جس کو کہتے ہیں ابو الام, ماں کا باپ. ٹھیک ہے. وَإِنْ عَلَا نانا, پڑنانا, سکر نانا, دکر نانا, جو مرضی اوپر تک لے جائیں. تو جو نانا ہے یہ جد فاسد ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. تو یہ ہے دوسرا ذوی الفروض میں سے جو ہم نے پڑھا تھا, وہ ہم نے پڑھا تھا جد صحیح. جد صحیح کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی. جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں کا واسطہ نہ آ رہا ہو, جیسے کہ دادا, پردادا وغیرہ سب اس میں شامل ہے. تو جد صحیح کی یعنی 5 حالتیں ہیں. تو جد صحیح کی 4 حالتیں ہیں اور 5 صورتیں اس کی بنے گی. جد صحیح کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4. اور صورتیں کتنی بنے گی؟ 5. وہ 4 حالتیں کون سی ہیں وہ آپ یہ ذہن نشین فرما لیں. سب سے پہلا ہے اسباء محض, اور دوسری ہے سدس فقط, اور تیسرا ہے سدس مال عصبہ, اور چوتھا ہے حجب یا حجب بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا معنی محروم ہونا. یعنی سمجھیں کہ باپ کے جو حالات ہیں وہی دادے کے ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ باپ محروم نہیں ہوتا اور دادا کہیں نہ کہیں محروم ہو جاتا ہے. تو دادا کی کتنی حالتیں ہو گئیں؟ جد صحیح کی کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 4 حالتیں ہو گئیں. اسباء محض, سدس فقط, اور سدس مع العصبہ, اور حجب. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ 4 حالتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب بھائی 5 صورتیں کون سی بنے گی؟ تو 5 صورتیں یہ بنے گی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کا دادا جو ہے اس کا دادا موجود ہے, تو دیکھیں گے کہ میت کا باپ ہے یا نہیں. میت کا مرنے والے کا باپ ہے یا نہیں. میں نے آپ کو عبداللہ کی مثال دی تھی, عبداللہ کو مان لیتے ہیں.
تو اب عبداللہ مر گیا، عبداللہ کا دادا جو ہے وہ ولی خان موجود ہے، چلو، اور دیکھیں گے کہ بھئی ولی خان موجود ہے، عبد الرحمن کا دادا، تو کیا عبداللہ کا باپ عبد الرحمن ہے یا نہیں؟ اگر مرنے والے کا عبداللہ کا باپ عبد الرحمن موجود ہوگا تو ولی خان اس کا جو دادا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مرنے والے کا باپ نہیں ہے، عبداللہ فوت ہو گیا، لیکن عبداللہ کا والد عبد الرحمن موجود نہیں بلکہ اس کا دادا ولی خان موجود ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے، عبداللہ کی اولاد نہیں ہے، عبداللہ کا باپ بھی نہیں ہے، لیکن ولی خان اس کا دادا موجود ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر دادا کو کیا ملے گا؟ اسبہ محض ہوگا، دادا کیا ہوگا؟ اسبہ محض ہوگا۔ اور اگر اولاد ہے عبداللہ کی تو پھر دیکھیں گے کہ بھائی صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے۔ اگر صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہو تو پھر دادا کو کیا ملے گا؟ جد صحیح کو سود سے فقط ملے گا، یعنی فقط کل مال کا چھٹائی سے ملے گا۔ اور اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو پھر اس کو سود سے ملے گا اور ساتھ اسباب بھی بنے گا۔ تو گویا کہ جو باپ کی حالتیں ہیں وہی جد صحیح کی بھی حالتیں ہیں، فرق یہ ہے کہ باپ کہیں محروم نہیں ہوتا اور دادا باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذوی الفروض میں سے دوسرا ذوی الفرض جو ذی الفرض ہم نے پڑھا وہ ہے جد صحیح، اور اس کے 4 حالات اور اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں، وہ میں نے تفصیل کی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ آگے چلے جی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آواز کا بھی کم، میں تو بالکل جو ہے وہ اپنے منہ کے قریب میں نے رکھا ہوا ہے موبائل کو۔ چلیں جی، تو آگے ہے تیسرا جو ہم نے ذوی الفروض پڑھا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی باپ شریک یعنی ماں شریک بھائی، ماں شریک بھائی یعنی کہ جو مرنے والا ہے اور یہ جو ہے دونوں کی ماں ایک ہے، باپ ان کا الگ الگ ہے، ان کو جو ہے وہ اولاد الام بھی کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اخت خیفیہ بھی کہتے ہیں، اخ خیفی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تیسرا جو ہم نے پڑھا تھا ذوی الفروض میں سے، وہ تھا ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا اخ خیفی یعنی ماں شریک بھائی، اور جو ماں شریک بھائی کے حالات ہیں وہی اخت خیفیہ یعنی ماں شریک بہن کے بھی حالات ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بھئی مذکر کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور مؤنث کے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اخ خیفی اور اخت خیفیہ دونوں کے ایک ہی حالات ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہم نے جو پڑھا تھا ذوی الفروض میں سے وہ تھا اخ خیفی۔ تو اخ خیفی یعنی کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ ان کا الگ الگ ہو، تو اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اخ خیفی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں اور 3 ہی صورتیں بنیں گی۔ اخ خیفی کی کتنی حالتیں ہیں؟ اسی طریقے سے اخت خیفیہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، تو اخ خیفی اور اخت خیفیہ ان دونوں کے ان کی 3 حالتیں ہیں، اور صورتیں کتنے بنیں گی؟ صورتیں بھی 3 بنیں گی۔ اب وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ سدس، ثلث اور حجب۔ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ سدس، ثلث اور حجب۔ 3 حالتیں سدس، ثلث اور حجب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ان کی تفصیل اور ان کی وجہ حسر یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ میت کے اصول و فروع، اصول سے مراد باپ، دادا، پردادا وغیرہ و ان اعلی، اور فروع سے مراد بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا، آخر تک جتنے بھی، ان کو کہتے ہیں اصول و فروع، ٹھیک ہے؟ اصول سے مراد اصل اور فرع سے مراد اس کی آگے پھل وغیرہ، اس کے اولاد۔ تو اصل سے مراد اس کے باپ وغیرہ، باپ دادا وغیرہ، اور فرع سے مراد اس کی اولاد وغیرہ۔ تو 3 حالتیں ہیں، اخ خیفی اور اخت خیفی، ان کی 3 حالتیں ہیں، سدس، ثلث اور حجب۔
वजह असल ये है कि देखेंगे मैयत के उसूल फुरू में से कोई है या नहीं। अगर मैयत के उसूल फुरू में से कोई हो, बाप है, बाप नहीं है तो दादा है, दादा नहीं है तो परदादा है, मिसाल के तौर। लेकिन अगर ऊपर वालों में से कोई नहीं है, नीचे वालों में से है, बाप है यानी बेटा है, पोता है। और अगर अगर उसूल फुरू में से कोई होगा तो ये महजूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महजूब हो जाएंगे। एक बात ये ज़हन में रखें, दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है महरूम और एक होता है महजूब। भाई इन दोनों में फर्क क्या है? महरूम उस वारिस को कहा जाता है कि जिसके अंदर महरूम होने का सबब उसकी अपनी जात के अंदर पाया जाए, उसको महरूम कहते हैं। भी मिसाल के तौर पर कातिल को, जिसने अपने मोरिस को कत्ल किया, इसको कुछ नहीं मिलेगा। चार असबाब आगे इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, तो ये फर्क ज़हन में रखें, एक होता है महरूम और एक होता है महजूब। महरूम उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर मीरास से तरीका से महरूम होने का सबब उसकी अपनी जात के अंदर मौजूद हो, उसको महरूम कहते हैं। और जो किसी और की वजह से महरूम हो जाए, उसका हिस्सा कम हो जाए या उसका हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको महजूब कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको? इसलिए आपने पढ़ा कि अख खैफी और उख्त खैफिया के तीन हालतें हैं, सुदुस, सुलुस और हुजुब। अब ये हुजुब क्यों कह रही हैं? इस वजह से कि अब माँ शरीक, बहन बहन भाई, इनकी अपनी जात के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि मिरास मिरास से महरूम हो, बल्कि औरों की वजह से महरूम हो रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? महजूब कहते हैं। तो तीन हालतें हैं। उसकी पहली हालत यह है कि भाई मैयत के उसूल फुरू में से कोई होगा या नहीं होगा। अगर मैयत के उसूल फुरू में से कोई होगा तो बाप यानी माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन ये महजूब हो जाएंगे। और अगर मैयत के उसूल फुरू में से कोई नहीं है, उसके जनाब वो यानी बाप दादा परदादा में से भी कोई नहीं है, बेटा पोता पड़पोता वगैरह में से भी कोई नहीं है, बल्कि एक उसका भाई है या एक उसकी बहन है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर मैयत के उसूल फुरू में से कोई नहीं है तो फिर देखेंगे कि ये माँ शरीक बहन भाई ये एक है या एक से ज्यादा है। अगर ये एक हैं यानी एक भाई है या एक बहन है माँ शरीक, अगर एक है तो उसको सुदुस मिलेगा। और अगर एक से ज्यादा हैं तो फिर इनको सुलुस मिलेगा। और ये सुलुस इन दोनों में यानी बराबर सराबर तकसीम होगा। समझ में आ रही बात? पहली हालत यह है कि मैयत के उसूल फुरू में से अगर कोई हो तो ये महजूब हो जाएंगे। और अगर उसूल फुरू में से कोई भी नहीं है तो फिर देखेंगे कि भाई ये माँ और यानी माँ शरीक बहन भाई एक है या एक से ज्यादा हैं। अगर एक फर्द है, मर्द है या औरत है, उसको सुदुस मिलेगा मरने वाले के माल में से। और अगर एक से ज्यादा हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो फिर उनको क्या मिलेगा? सुलुस मिलेगा। और ये सुलुस इन दोनों यानी यानी बहन भाई के दरमियान बराबर सराबर तकसीम होगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा यहाँ पर नहीं चलेगा, ये उससे मुस्तस्ना है। तो ये देखें जनाब, तीन ज़वील फुरूज़ के हवाले मैंने आपके सामने बयान कर दिए। तो अब मिरास आसान है क्या मुश्किल है? अब बैठे बैठे 1 घंटा आपको हुआ और जनाब तीन जो है वो ज़वील फुरूज़ के हवाला आपके सामने आ गए। तो समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं कि यानी बाप, माँ शरीक भाई और बहन की तीन हालतें हैं। तफसील मैंने आपके सामने बयान कर दी। और चौथा जो हमने ज़वील फुरूज में से पढ़ा था वो था शौहर, ज़ौज जिसको कहते हैं। तो इसकी जो है वो दो हालतें हैं। इसकी दो हालतें हैं और दो सूरतें बनती हैं। और दो हालतें कौन सी हैं? एक है निसफ और एक है रोबो। निसफ और रोबो। और दो सूरतें कौन सी हैं कि देखेंगे कि भाई मैयत की औलाद है या नहीं, बीवी फौत हो गई, अब भाई इसकी औलाद है या नहीं। अगर औलाद नहीं है तो शोहर को बीवी के माल में से निस्फ मिलेगा। और अगर औलाद मौजूद है तो फिर जो है वो उसको क्या मिलेगा? रुबो मिलेगा। और ये जो औलाद है, ये औलाद जरूरी नहीं है कि इसी शोहर के नुतफे से हो, बल्कि अगर औरत की औलाद पहले शोहर के नुतफे से है फिर भी जो है ना ये हुक्म होगा। औरत की औलाद होनी चाहिए, इसी शोहर की औलाद होना जरूरी नहीं। यानी
इसी शोहर के नुत्फे से होना जरूरी नहीं, बल्कि मरने वाली औरत की औलाद होना जरूरी है। भाई मिसाल के तौर पर वो औरत मुतलका थी या वो बेवा थी और उसने दूसरी आके अकद कर लिया और उसके साथ पहले से औलाद थी, तो जब ये औरत मरेगी तो अगर तो उसकी औलाद नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, ना इसके नुत्फे से ना किसी और के यानी मर्द के नुत्फे से, अगर औलाद बिल्कुल नहीं है तो इस शोहर को बीवी के माल का निसब मिलेगा। और अगर औलाद मौजूद है, चाहे वो इसी की औलाद हो या किसी और मर्द से हो, तो फिर शोहर को कितना मिलेगा? रुबो मिलेगा। तो ये है ज़वील फुरूज में से 4 ज़वील फुरूज के अहवाल आपके सामने आ गए। तो इतना सबक काफी है, आगे चलें और क्या राय है? 20 मिनट बाकी हैं हमारे, 19 मिनट बाकी हैं। तो अगर चाहें तो आप हजरात इसका तकरार कर लें आपस में। जो मैंने आपको बातें बताई हैं कर कहते हो तो मैं आगे आपको और पढ़ा देता हूँ। क्या राय है? 10:12 हो रहे हैं। बता दें, मशवरा दे दें? मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद साहब, आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं, फिर थोड़ी देर तकरार कर लेते हैं तालिबात के साथ हम लोग। जी वही मैं कह रहा हूँ, तो अभी 12 मिनट, 10:12 हो गए हैं, तो अगर इनको दोहरा ले आपस में, और मैं इंशाल्लाह इसी तरीके से ना इख्तिसार के साथ अल्लाह के फजल करम से ना ये आपको सारा जाना हो, आगे कुछ आगे मिसाइल आएंगे, इसमें तफसील होगी। तो इसका तकरार कर लें फिर आप हजरात। जी उस्ताद साहब, इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।